السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ تفسیر آیت نمبر 60 سے سورہ النور۔ آخر ہے سورت کا، آخری چند آیات رہ گئی ہیں اور اس میں ایک دفعہ پھر جو ہے کچھ احکامات جو ہیں ان کو دہرایا بھی جا رہا ہے اور تفصیل بھی بتائی جا رہی ہے۔ والقواعد، اور بیٹھ رہنے والیاں، من النساء، عورتوں میں سے، اللاتی، وہ جو، لا یرجونا، نہیں امید رکھتی، نکاحن، نکاح کی، فلیسا، تو نہیں ہے، علیہن، ان پر، جناح، کوئی گناہ، ان یدعنا، کہ وہ اتار رکھیں، ثیابہن، کپڑے اپنے، یہاں کپڑوں سے مراد ہے حجاب، غیر متبرجات، نہ نمائش کرنے والیاں، نہ ظاہر کرنے والیاں، بزینت، زینت کو، وان، اور یہ کہ یستعففن، وہ پاکیزگی اختیار کریں، خیر لہن، خیر، بہتر ہے، لہن، ان کے لیے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، سمیع، سننے والا ہے، علیم، جاننے والا ہے۔ اب یہاں پر ان عورتوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، ان کے لیے کیا قاعدہ ہے، ان کے لیے کیا طریقہ ہے، ان کے لیے کیا حکم ہے اللہ کی طرف سے، جو کہ بہت زیادہ ایج کی ہو چکی ہیں۔ والقواعد، یعنی بیٹھ رہنے والیاں، یہ یعنی وہ عورتیں جو گھر میں بیٹھ گئی ہیں، بہت زیادہ ان کا باہر آنا جانا نہیں ہے، بہت زیادہ بازاروں میں یا ویسے بھی باہر نکلنا اپنے کاموں کے سلسلے میں اتنا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا، ایک ایج ہوتی ہے نا کہ جس میں بہت سارے کاموں کے لیے باہر نکلنا پڑتا ہے۔ اب آج کل کی میں مثال لوں گی، جیسے اب ایک ایج ہوتی ہے کہ ینگ ایج ہے، جس میں شوہر صبح سے چلے گئے اور شام کو ظاہر ہے آفس سے آ رہے ہیں، اس دوران اگر جو بھی کام ہے، بچوں کو اسکول لانا ہے یا لے جانا ہے، یا اگر بچے فرض کریں وین سے بھی آتے ہیں تو ان کو وین سے لینا، گیٹ پہ کھڑے ہونا، سبزی لینا یا بل جمع کروانا یا کسی اور کام، بہت سارے کام جو ہیں بہت سارے گھروں میں شوہر کر لیتے ہیں، لیکن بہت سارے جگہوں پہ ایسی نوعیت ہوتی ہے جاب کی کہ مرد نہیں کر پاتے تو عورتوں کو نکلنا پڑتا ہے۔ تو پھر ان کے بارے میں تو بتا دیا گیا کہ ان کو کس طریقے سے نکلنا ہے، اپنے کو اچھے سے کور کرنا ہے، چہرے کو ڈھانکنا ہے، اور کس طرح یعنی ایسا لباس پہننا ہے جو ستر پوش ہو، بلکہ اوپر سے ایسا لباس لینا ہے جو کہ جسم کی ساخت یا بناوٹ یا جسم کو نمایاں کرنے والا، یا جس سے جسم جھلکے نہیں، واضح نہ ہو۔ ہاں، تو بہت ساری شرائط تھیں جو ڈیٹیل ابھی ہم پڑھ چکے ہیں، اور انشاءاللہ آگے سورہ احزاب میں اور زیادہ مزید آپ تفصیل اس کی پڑھیں گے۔ تو وہ ایک ایج ہوتی ہے، لیکن پھر ایک ایج ہوتی ہے کہ ظاہر ہے بچے بڑے ہو گئے، بچے اپنے گھروں، اپنی شادیاں ہو گئیں یا نہیں بھی ہوئیں تو اپنے کاموں میں ہیں، اور اتنا باہر کا کام نہیں ہے، اور وہ ہمت بھی نہیں ہے وقت کے ساتھ ساتھ، ظاہر ہے وہ جس طرح سے ایکٹیو ہوتی ہیں، ایک ایج ہوتی ہے، باہر کا اندر کا سارے کام کر رہی ہوتی ہیں، لیکن پھر ایک ایج ایسی آتی ہے کہ آہستہ 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 ہمت بھی کم ہوتی جاتی ہے اور گھر تک ہی محدود ہو جاتی ہیں، ضرورت نہیں باہر نکلتی ہیں یا کہیں کسی کے گھر ہی جانا ہے یا اس طرح۔ یہ میں اتنی ڈیٹیل اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ کی سمجھ میں اچھے سے آ جائے کہ بیٹھ رہنے والی عورتوں سے مراد یہاں پر کیا ہے، کون سی عورتیں۔ اب بات یہاں پر یہ ہے کہ بہت سی عورتیں ہیں جو جوانی میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ ان کا باہر نکلنا یا بہت باہر کے کام کرنا جو ہے وہ نہیں کر رہی ہوتی، یعنی یہ کہ بہت کم ہی نکلتی ہیں، زیادہ تر بیٹا یا شوہر یا بھائی یا باپ ہیں گھر میں، جو بھی ہیں مرد وہی زیادہ تر کرتے ہیں، اور عورتیں جو ہیں وہ گھر کے اندر ہی رہتی ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیٹھ رہنے والیوں میں وہ بھی شامل ہوں گی۔ بیٹھ رہنے والیوں سے مراد یہ کہ اب وہ عورتیں اس عمر کو پہنچ چکی ہیں کہ انہیں نکاح کی کوئی رغبت نہیں رہی ہے، یعنی جو امید نہیں رکھتی، جو خواہش نہیں رکھتی کہ اب ان کو شادی کی ان کے اندر کوئی تحریک ہو یا کوئی وہ خواہش ہو۔ اور یہ آپ کو معلوم ہے اسی وقت ہوتا ہے کہ جب ایک بہت یعنی عمر گزر چکی ہو اور عورت اکیلی ہو، ایسا اکثر ہوتا ہے نا کہ جیسے شوہر کا انتقال ہو گیا اور عورت بیوہ ہے، لیکن اب اس کے اندر کسی بھی قسم کی یہ خواہش نہیں ہے،
یہ چیز میں اس کو بہت ڈیٹیل میں آپ کو اس آیت کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ اس کے تمام اینگلز جو ہیں وہ آپ کے ذہن میں کلیئر ہوں. ٹھیک ہے. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اتنی زیادہ ایج نہ ہوئی ہو اس عورت کی، یعنی ایج ہو گئی ہے، اچھی خاصی ہو گئی ہے، لیکن ایسی بھی بوڑھی پھونس نہیں ہوئی ہے کہ اس کے اندر نکاح کی خواہش نہ پیدا ہو سکے، یا اس کو دیکھ کر کسی دوسرے کے دل میں نکاح کی خواہش نہ پیدا ہو سکے، کیونکہ دونوں چیزیں شرطیں ہیں نا نکاح کی. یعنی وہ امید نہ رکھتی ہوں سے مطلب یہ کہ خود بھی ان میں خواہش نہ ہو اور ان کو دیکھ کے کوئی دوسرا بھی یہ خواہش نہ کرے. دونوں باتیں. اب اپنے طور پہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی عورت کسی کیا عام طور سے ہوتا یہ کہ ایک سرٹن عمر کا حصہ جب ایک گزر جاتا ہے اور اس کے بعد اگر عورت بیوہ ہوتی ہے یا طلاق ہوتی ہے یا کوئی بھی ایسا اس کے ساتھ واقعہ ہوتا ہے یا بہت سی عورتوں کی شادیاں بھی نہیں ہوتی ہیں تو ان کے دل میں شادی کی خواہش نہیں رہتی. ظاہر ہے اپنی زندگی بھرپور وہ گزار چکی ہوتی ہیں تو اب کوئی ان کو ایسی خواہش نہیں ہوتی، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں کہ ان کو دیکھ کے دوسرے کے دل میں خواہش پیدا نہ ہو اگر وہ ابھی اس عمر میں ہیں. تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر ایسی عورتیں مراد ہیں جیسے ہم گھر میں اپنی نانیوں اور دادیوں کو دیکھتے تھے نا، یعنی بالکل بوڑھی ہو چکی ہیں. اور یہ قانون یہ اللہ کی طرف سے جو رعایت دی گئی ہے نا وہ بھی اسی لیے دی گئی ہے کہ وہ اتنی زیادہ عمر کی ہو جانے کی وجہ سے اب ان کے لیے مشکل ہے، کیونکہ باقی عورتوں کے لیے تو ہے کہ وہ چادر یا برقع یا عبایا یا جو کچھ بھی وہ پہنتی ہیں، لیکن اب ایک اتنی عمر کی بوڑھی ایک عورت ہے اس کے لیے بڑا مشکل ہے کہ وہ گھر سے باہر نکلے تو وہ اتنی یعنی اگر اس نے ستر پوش اچھے ڈھیلے کپڑے پہنے اور بڑا سا دوپٹہ اوڑھا، اب اس کے اوپر سے وہ چادر بھی لے، اب اس کے اوپر سے وہ چہرے کو بھی ڈھکے تو کہیں ٹھوکر کھا کے گر نہ جائے، کہیں انہی برقعوں میں یا اس میں الجھ کے نہ گر جائے. تو یہ تھوڑی سی ایک ریلیکسیشن دی گئی ہے کہ وہ چاہیں تو پھر اتار دیں اپنے حجاب. سیابہن سے مطلب یہ کہ یہ مطلب نہیں خدا نخواستہ کہ اپنے کپڑے بھی اتار دیں، بلکہ کپڑوں سے یہاں مراد ہے حجاب، اور حجاب سے یہاں مراد ہے وہ ایکسٹرا کپڑے یا ایکسٹرا وہ چادر یا حجاب یا چہرے کو ڈھکنے کے لیے جو چیزیں استعمال کرتی تھیں جوانی میں کرتی ہیں عورتیں، اس کو وہ چاہیں تو وہ اتار دیں، ان پہ کوئی گناہ نہیں ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ صرف باہر نکلنے میں ہی نہیں، باقی خواتین کے لیے جیسے گھر کے اندر بھی ہیں تو پھر ہم ڈیٹیل پڑھ چکے ہیں نا کہ کون سے رشتے جو ہیں وہ محرم ہیں، اور محرم رشتوں میں بھی کس رشتے کے سامنے آپ کو کس حد تک آنا ہے. یعنی سوائے ایک شوہر کے جس کے سامنے آپ ہر خلیے اور ہر حال میں آپ آ سکتی ہیں، جس طرح کے بھی آپ نے پہنے ہیں، باریک ہیں، موٹے ہیں، بغیر آستین کے ہیں، بڑے گلے ہیں، جو بھی، کیونکہ وہ آپ کا شوہر ہے. وہ والا جو درجہ ہے نا محرم کا وہ اور کسی کو بھی نہیں حاصل، باپ کو بھی نہیں حاصل، بیٹے کو بھی نہیں حاصل، بھائی کو بھی نہیں حاصل. حالانکہ یہ سب محرم ہے، ان کے سامنے آپ کو حجاب لینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے سامنے ہر وقت آپ کو اپنا سر ڈھانکنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ کھول بھی سکتی ہیں، لیکن آپ کو اپنی زیب و زینت ایک حد تک کی ظاہر کرنی ہے اور آپ کو ایک طریقے اور قاعدے سے رہنا ہے. پھر اس کے بعد اس کے جو آگے کچھ ایسے بھی رشتے ہیں جو ٹیمپریری، جن کو کہتے ہیں کہ وہ محرم ہیں، یعنی وہ کسی کنڈیشن میں محرم ہے لیکن وہ کنڈیشن ختم ہونے پہ جیسے بہن ہوئی ہیں تو ان سے اور زیادہ احتیاط ہے. یعنی ان کے سامنے آپ کو اچھے سے سر کو بھی کور کرنا ہے، بالوں کو بھی کور کرنا ہے، آپ کو اپنی کوئی زینت یا کوئی چیز بھی جیسے آپ باپ اور بھائی کے سامنے یا اپنے بیٹے کے سامنے ظاہر کر رہی ہیں وہاں آپ کو اجازت ہے، آپ نہیں کر سکتی. اور اس کے بعد پھر اس سے آگے کے جو رشتے ہیں یعنی یہ کہ کزنز یا دیور یا جیٹ یا اور آگے جو بھی رشتے ہیں وہ سب نامحرم ہیں. تو اگر ان کا گھر میں آنا ہوتا ہے یا بعض دفعہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے، میں اس لیے یہ بات بتا رہی ہوں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنے والی جو لڑکیاں یا عورتیں ہیں وہ کیا کریں. تو ان کو کیا کرنا ہے، ان کو یہ کرنا ہے کہ اپنی سہولت کے حساب سے ایک ایسی کوئی بڑا دوپٹہ یا بڑی کوئی چادر جو کہ ان کے اوپر کے جسم کو یعنی ان کے ہپس کے نیچے تک وہ آئے،
ایسا ہو اور وہ سلائی کر کے اس کو پہن لیں. اگر ویسے دوپٹہ نماز کی طرح لپیٹنا، وہ سب سے اچھا ہے کہ ایک بڑا سا دوپٹہ ہو جو آپ کے جسم کو کور کرتا ہو. اور اگر اس سے زیادہ آگے بڑھ کے چہرے کو بھی چھپائیں تو بہت افضل ہے. لیکن جوائنٹ فیملی سسٹم میں جہاں پر ہر وقت آنا جانا سب کا ہوتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کو مشکل ہوتی ہے تو آپ کوئی زیب و زینت کے بغیر، یاد رکھیے گا، کسی بھی آرائش اور زینت کے بغیر، یعنی آپ کوئی میک اپ نہیں ہونا چاہیے آپ کے چہرے پہ، کوئی چوڑیاں چھن چھنانے والی یا پائل اور پازیب پہن کے یا بہت کوئی خوشبو تیز لگا کے یا کوئی بہت تیار ہو کے اور آپ کہیں جی ہم دوپٹہ ہم نے اچھے سے اوڑھ لیا ہے. یہاں پر بات دوپٹے کی نہیں، چادر کی ہو رہی ہے. پہلی بات آپ اپنے کو اچھے سے کور کریں. اور جب بھی اگر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اور وہاں پر اور بھی فیملیز ہیں، یعنی آپ کے دیور جیٹ یا جو بھی سسرالی، ظاہر ہے وہی نامحرم ہوں گے نا. گھر میں تو بھائی تو آپ کے محرم ہیں، بھتیجے آپ کے محرم ہیں، تو آپ وہاں پر اس طرح سے آپ اپنے کام بھی کریے. تو اسلام نے کوئی ایسا یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل کوئی اتنی زیادہ سختی کہ آپ بالکل سامنے آ ہی نہیں سکتے. آ بھی سکتی ہیں، چہرے کو چھپانا افضل ہے. جو نامحرم رشتے ہیں چاہے وہ دیور اور جیٹھ ہوں، چہرے کو چھپانا افضل ہے. لیکن اگر اتنا انٹریکشن ہے بار بار گھر میں اور ظاہر گرمی ہے یا جو بھی وہ ہے، ہر وقت نقاب اور وہ لگا کے نہیں گھوم سکتے، تو آپ بغیر کسی زیب و زینت کے بھی کوشش کریں کہ سامنا کم سے کم ہو، فیس ٹو فیس آپ کی بات کم سے کم ہو. آپ اپنے کام سے جیسے کچن میں کام کری ہیں یا جو بھی، یا اگر کھانا کھانے کا بھی وقت ہے تو آپ کھانا بھی بیٹھ کے کھا سکتے ہیں. مطلب یہ کہ ایک عورت کو خود احساس ہونا چاہیے کہ وہ ایک نامحرم سے کے لیے اس کو اپنے آپ کو کس طرح ڈھکا چھپا کے رکھنا ہے. تو یہ رشتے جو ہوتے ہیں نا، خاص طور سے جیسے کزنز ہیں یا دیور اور جیٹ ہیں، میکے میں تو کزنز ہی ہوتے ہیں نا، کہ جن کو سمجھا جاتا کہ بھائی ہیں، تو ایسے کوئی بھائی بھی نہیں ہوتے. تو یہ والا جو کنسپٹ ہوتا ہے اور یہ باتیں جو بہت ساری فیملیز میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ باتیں بچپن سے ذہن میں ہوتی ہیں کہ بھئی یہ تو بھائی ہیں. تو وہ یاد رکھیں کہ جو اللہ کے بنائے ہوئے رشتے ہیں ان کے علاوہ نہ کوئی بھائی ہے نہ کوئی بہن ہے. تو یہ سارا شعور اگر ہمیں آئے گا تو ہم اپنے بچوں کو شروع سے اچھی تربیت دے سکتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو صحیح طریقے بتا سکتے ہیں. بہرحال یہاں پر بات کیونکہ ان خواتین کی ہو رہی ہے کہ جو کہ جن کی عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو آپ اپنے طور پہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے. جیسے میں اپنی مثال دوں، میں یہ کہوں جی میری اب ایسی عمر ہو گئی، اب مجھے کون دیکھے گا. آپ نے دیکھا ہوگا نا، اکثر ایک ایسی ایج ہوتی ہے جو مڈل، جس کو کہیں کہ جس کو آپ بڑھاپا بھی نہیں کہہ سکتے، جوانی بھی نہیں کہہ سکتے، اور ہم جس میں ہیں بڑھاپے کی طرف ہی ہیں. لیکن یہ کہ ہم یہ کہیں کہ بھئی اب ہمیں کون دیکھتا ہے، ہمیں کیا وہ ہے، اور ہمارے تو کوئی ایسی وہ نہیں ہے، نہ ہم کسی کو دیکھتے ہیں، نہ ہمارے دل میں کوئی ایسی برا خیال آتا ہے کچھ ہے. تو ہمیں کیا، ہم ایسے ہی نکل جائیں، سر سے دوپٹہ اوڑا ہوا ہے، اچھے کمپلیٹ کپڑے پہنے، نہیں. اس لیے کہ اس وقت جو ماحول اور جو معاشرہ ہے اور جو ایک ذہنیت ہے، بہت سارے عوامل ہیں اس کے، اور اس کی وجہ سے آج کل کے زمانے میں تو میں تو کہتی ہوں بوڑھی عورتوں کو بھی اپنے کو کور کر کے ہی نکلنا چاہیے. کیونکہ جس طرح کی ذہنیت ہے یہاں پر کوئی کسی کو گندی نظر سے یا دیکھنے سے یا ایسے ریمارکس دینے سے چوکتا نہیں ہے. لوگ برقعے اور عبایا میں ڈھکی ہوئی لڑکیوں اور عورتوں کو نہیں چھوڑتے. تو پھر اس طرح سے نکلنا بے حجاب جو ہے وہ کتنا برا ہو سکتا ہے. بہرحال ہم لوگ اس کیٹیگری میں نہیں آتے کہ ہم اپنے لیے یہ فیصلہ، کیونکہ یہ فیصلہ ہم نہیں کریں گے نا، یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ ایسی ایج ہوگی کہ جس میں بالکل بوڑھی پھونس ہو چکی ہیں، پیریڈز بھی ختم ہو چکے ہیں، اور ان کے دل سے کوئی ہر طرح کی خواہش بھی، اور وہ اب اتنی ضعیف ہو گئی ہیں کہ ان کو وہ اگر چادر یا برقع پہن کے نکلیں تو ڈر ہے کہ کہیں گر نہ پڑیں، یا اگر نقاب لگائیں تو ان کا سانس لینے میں یا اس میں ان کو تکلیف نہ ہو. اب گھر میں بھی اگر کسی نامحرم کا آنا جانا ہے تو سر سے دوپٹہ صحیح سے اچھے سے اوڑھ کے اگر وہ بیٹھی ہیں اپنے کمپلیٹ اور اچھے سا کپڑوں میں جن میں ان کا جسم جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوتا، واضح نہیں ہوتا، اور اچھے سے بڑا سا انہوں نے دوپٹہ اوڑھا ہوا ہے،
تو دیٹس انف. ایکسٹرا ان کو اوپر سے چادر جو کہ ایک جوان لڑکی یا عورت کو لینی چاہیے وہ ان کو لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر وہ ایسا کرتی ہیں، اس عمر میں ہیں اور وہ ایسا کرتی ہیں تو ان پہ کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک یہ بھی بتا دیا گیا کہ اپنی زینت اور نمائش کو ظاہر کرنے والی نہ ہو. یعنی یہ کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ایک سہولت ان کو دی گئی ہے تو اب یہ مطلب نہیں ہے کہ بناؤ سنگھار کر کے اور میک اپ کر کے اور جیولری پہن کے کہ ہمیں تو اب پرمیشن مل گئی ہے. اسی لیے یہ بات کہی گئی کہ والقواعد من النساء سے مراد وہ عورتیں ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں ہماری نانیاں اور دادیاں جس عمر میں تھیں ان کے دل میں یہ خواہش بھی نہیں پیدا ہوتی تھی کہ وہ تیار ہوں یا وہ زیور پہنے یا وہ چوڑیاں پہنے یا وہ لپسٹک لگائیں. خیر وہ لوگ تو ایسے پتہ نہیں جوانی میں بھی لگاتی تھی کہ نہیں. کم از کم میں نے تو اپنی دادی کو جیسے دیکھا ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی بہترین مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین. بہت سمپل اور سادی خاتون تھی. یعنی ہمارے بچپن سے تو وہ اتنی بوڑھی نہیں ہوں گی نا، لیکن ہم نے ان کو ہمیشہ ایک بہت ہی بڑھاپا اپنے اوپر طاری کیے ہوئے ہی دیکھا. تو کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا اور کہ ہمیشہ بڑے سے دوپٹہ میں اپنے کو لپیٹے ہوئے اور کبھی برقعے کے بغیر قدم انہوں نے باہر گھر سے نہیں نکالا اتنے بڑھاپے کے باوجود بھی. کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ پاکیزگی اختیار کریں تو یہ بہتر ہے ان کے لیے. یعنی یہ تو ایک رعایت، ایک چھوٹ تو ہے کہ ان پہ گناہ نہیں ہے، لیکن اگر پھر بھی وہ یہ کرتی ہیں یعنی حجاب کی پابندیوں کو وہ پھر بھی اپناتی ہیں تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں یہ سورت شروع ہوئی ہے اور اس سورت کے شروع سے ہی کیا بات بتائی جا رہی ہے، کس چیز کے بارے میں ذکر ہوا؟ سب سے پہلے زنا کا، اس کے بعد بہتان. یہ دو جو ہیں بڑے کبیرہ گناہوں کا ذکر ہوا اور یہ دونوں گناہ جو ہیں وہ مرد کی بدنیتی اور بدنظری کی وجہ سے تو ہوتے ہیں، لیکن اس میں عورت کا بھی بے حجاب ہونا یا اپنی زیب و زینت کو ظاہر کرنا ایک بہت بڑا ریزن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بہتان کو تو ہم پھر بھی کہہ سکتے ہیں کہ پاک باز عورتوں پر بھی، یعنی جن کی جیسے ہماری ماں تھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ان کے اوپر بے گناہ معصوم پردے دار. تو بہتان تو جھوٹی بات ہوتی ہے نا، وہ تو جھوٹا الزام اور جھوٹے بہتان جو ہے وہ تو کسی پاک باز عورت پہ بھی کوئی لگا سکتا ہے، اور اس کے لیے حالانکہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس کی سزا بھی بہت بڑی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لیکن زنا یہ اس طرح کے اور جو بے حیائی کے کام ہیں ان میں اگر عورت بے حجاب ہوتی ہے اور اپنی زیب و زینت ظاہر کرتی ہے تو ایسے گناہوں کا چانس اور بڑھ جاتا ہے. تو اس لیے یہ بات بار بار سمجھائی جا رہی ہے ہر اسٹیج، ہر موقع پہ کہ آپ کو اپنے آپ کو، ایک عورت کو، عورت کا مطلب ہی ہے چھپی ہوئی چیز، پردے والی چیز نہ، یہ پردہ جس پہ چھپا ہوا. تو عورت کا مطلب ہی یہ ہے. تو عورت کو اپنے آپ کو کس طرح چھپانا ہے، کس طرح اپنے آپ کو کور کرنا ہے. ایسے کور کرنا ہے کہ اگر وہ باہر نکلے اور سڑک پہ چلے تو کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ کوئی جوان لڑکی ہے، کہ کوئی ادھیڑ عمر عورت ہے، کہ کوئی بوڑھی ہے. مطلب اس کی نہ عمر کا اندازہ ہو، نہ اس کی جسمانی ساخت کا اندازہ ہو کہ یہ موٹی ہے یا پتلی ہو. کیونکہ اب بہت دفعہ میں نے دیکھا ہے، آپ لوگوں نے بھی غور کیا ہوگا کہ عبایا وغیرہ بھی جو بنتے ہیں وہ بڑے فٹنگ والے، بلکہ بعض عبایوں میں تو میں نے دیکھا کہ پلیٹس بھی ڈلی ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس پہ خوب نگوں کا اور کام اور ستاروں کا کام اور ایمبرائڈری اور اس طرح کی چیزیں کہ خود بخود نظر اس کی طرف پڑے. تو اصل مقصد عبایا کا جو ہے یا برقعے کا جو ہے یا چادر کا جو ہے وہ تو وہیں فوت ہو جاتا ہے. چادر بھی اگر کوئی اوڑھتا ہے نا تو چادر کا پراپر طریقہ یہ ہے کہ پہلے اپنے سر پہ کوئی کیپ یا کوئی چیز جو ہوتی ہے اس کو پہنے تاکہ بال اور سر کور رہے اور چادر سر پہ ٹکی رہے. اس کے بعد اس کو چاہے پن اپ کریں یا سیفٹی پن لگائیں. یہ نہیں کہ بازار میں یا راستے میں جگہ جگہ وہ چادر جو ہے وہ سر سے اور جسم سے اتر رہی ہے اور اس کو پھر کھینچ کے کھول کے پورا اس کو دوبارہ سے پھر صحیح کیا جا رہا ہے اور اوڑھا جا رہا ہے. تو پھر تو مقصد ختم ہو گیا نا. اس لیے میں پریفر کرتی ہوں عبایا کو یا برقعے کو
کہ آپ نے اس کو پہن لیا اور اب ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے، کوئی اس میں ڈیزائننگ نہیں ہونی چاہیے، کوئی ایسی اس میں فٹنگ والا نہیں ہونا چاہیے جس سے کہ جسم کو کور کرے اور اس کی ساخت کو ظاہر نہ کرے۔ تو یہاں پر ان خواتین کے لیے اتنی یہ رعایت دی گئی ہے جو کہ اس عمر میں ہیں کہ اب ان میں نہ کوئی خواہش ہے اور نہ ان میں ہمت ہے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے بنائیں سنواریں، یا یہ خواہش جو ہے نا، یعنی بننے ٹھننے کا یا اپنے کو تیار کرنے کا شوق بھی انہی کے اندر ہوتا ہے جب تک کہ انسان کا دل جوان ہوتا ہے نا۔ تو اب یہ اجازت ان بوڑھی عورتوں کو دی جا رہی ہے جن کے اندر یہ شوق بھی باقی نہ رہا ہو، یعنی بالکل ہی ان کے جذبات جو ہیں وہ ٹھنڈے پڑ چکے ہوں، کوئی ان کے دل میں خواہش اپنے کو خوبصورت بنا کے دکھانے کی، یا اب دیکھیں نا ایک ایسی ایج میں نہ ہماری نانی دادی جو تھی ان کی ساری توجہ جو تھی کس کی طرف ہوتی تھی، اپنی عبادت کی طرف یا ہم بچوں کی طرف یا گھر کی اور چیزوں کی طرف۔ ان کو اس چیز کے نہیں ہوتا تھا کہ کیا بنے گا عید پہ، کیا، جیسے آپ دیکھیں نا جتنی آپ پیچھے جاتی جائیں، بچے ہیں پھر جوان لڑکیاں ہیں، ان کو زیادہ ہوتا ہے ایکسائٹمنٹ نا، عید پہ کیا بنے گا، کپڑے کیا آئیں گے، سینڈل لینی ہے، چوڑیاں لینی ہے، زیور لینا ہے، فلانا کرنا ہے، دھماکہ کرنا ہے۔ شادی ہوتی ہے جب بھی کتنی خواہشات، کتنی یہ شوق ہوتے ہیں، یہ عورت کی فطرت ہے، کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اب آپ اس ایج سے اپنے کو کمپیئر کریں، ہم لوگوں میں کتنا چینج آ گیا نا۔ اب عید اور بقرعید کا کیا وہ والا شوق ہوتا ہے؟ عید اور بقرعید اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے بنائے گئے تہوار ہیں، ہم بہت خوشی سے اور عقیدت سے اس کو مناتے ہیں، لیکن کیا اب وہ چیزوں کے لیے وہ ایکسائٹمنٹ ہے کہ کپڑے کیسے بنیں گے، اس کی میچنگ چوڑیاں آنی ہیں، سینڈل نہیں آئی میری کبھی، اب یہ والی باتیں نہیں ہوتی نا۔ پھر اور آگے چلے جائیں، اور تھوڑا کچھ سال اور آگے چلے جائیں تو پھر اور زیادہ یہ چیزوں کا شوق اور یہ چیزیں جو ہیں وہ کم ہوتی جاتی ہیں۔ تو یہاں پر انہی عورتوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اب ان میں یہ خواہش بھی نہیں رہی ہو کہ وہ اپنی زینت اپنے کو تیار کریں، یا ان کو دیکھ کے لوگ کہیں کہ بھئی کتنی پیاری لگ رہی ہیں، بڑی اچھی تیار ہوئی ہیں۔ تو اس کے باوجود بھی اگر وہ پاکیزگی اختیار کریں، یعنی احتیاط کریں، پھر بھی کریں کہ اگر اب ہماری عمر ایسی، ان کی وہ سمجھ لیں یہ بات کہ اب ہماری ایسی عمر ہے کہ اب ہم پہ گناہ نہیں ہے، اگر ہم نہیں بھی برقعے کے بغیر یا چادر کے بغیر ہم اپنے دوپٹے کو ہی اچھے سے کور کر لیتے ہیں تو یہ ہمارے لیے کافی ہے۔ لیکن پھر بھی اگر وہ نکلتے ہوئے چادر لے لیتی ہیں، یا گھر میں کوئی غیر آتا ہے، غیر سے مراد ہے نامحرم، تو اس دوپٹے کے باوجود ایک چادر بھی اوڑھ لیتی ہیں، یا چہرے کو اگر ڈھک سکتی ہیں تو ڈھک لیتی ہیں۔ جتنا بہتر کرتی ہیں وہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے، لیکن گناہ نہیں ہوگا اگر وہ نہیں کریں گی، کیونکہ اب وہ اس ایج میں ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کو یہ اجازت دے دی گئی ہے، اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی ہے کہ وہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے، یعنی جو کوئی بھی کرے گا نا اس کی نیت کیا ہے اور وہ کتنا اللہ کے حکم پر عمل کرنے والا ہے، یہ اس کو کسی کے سامنے اس کی صفائی دینے کی ضرورت نہیں، یا وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں، یا کسی کو اس کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات آگے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر سنتا ہے اور جانتا ہے، لوگوں کے دلوں کی بات تک جانتا ہے، ان کی نیتوں کا حال تک جانتا ہے۔ تو یہ جو بھی یہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ وہ اب اس ایج میں آیا ہے، تو اس آیت کی ڈیفینیشن کو اپنے ذہن میں رکھے اور پھر یہ فیصلہ کرے، ٹھیک ہے۔ ویسے بھی دیکھیں، چہرے کے پردے کے لیے بھی سب سے جو افضل ترین چیز ہے وہ چہرے کو ڈھکنا ہے۔ اس سے کمتر درجہ، بہت کمتر درجہ ہے جس میں آپ اپنے چہرے کو کھول تو سکتے ہیں لیکن اس پہ کوئی زینت، کوئی آرائش نہیں ہونی چاہیے، کاجل بھی نہیں ہونا چاہیے، لپسٹک بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس صورت میں چلیے کسی حد تک ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے، لیکن بہرحال چہرے کو ڈھکنا افضل ہے۔ تو یہ ان عورتوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو کہ اب ایسی عمر کو پہنچ گئی ہیں کہ اب ان کے لیے اپنے آپ کو سنبھالنا ہی مشکل ہے، وہ چادر اور برقع سنبھالنا اور زیادہ ان کے لیے مشکل، اور خدا نخواستہ گر گئیں تو اور زیادہ ان کے لیے کہیں ایک مسئلہ نہ بن جائے اور پریشانی کا باعث نہ ہو، اس لیے ان کو یہ رعایت اللہ کی طرف سے دی گئی ہے۔
लईसा अलल आमा, नहीं है अंधे पर, हरजुन कोई हर्ज, वला और ना अलल आरजी लंगड़े पर, हरजुन कोई हर्ज, वला अलल मरीदी और ना मरीज पर, हरजुन कोई हर्ज, वला अला अनफुसिकुम और ना तुम्हारे नफ्सों पर, अंताकुलू कि तुम खाओ, मिम बुयूतिकुम अपने घरों से, और बुयूति आबाइकुम या घरों से अपने बापों के, और बुयूति उम्महातिकुम या घरों से अपनी माओं के, और बुयूति इख्वानिकुम या घरों से अपने भाइयों के, और बुयूति अखवातिकुम या घरों से अपनी बहनों के, और बुयूति या घरों से आमामिकुम अपने चचाओं के, और बुयूति अम्मातिकुम या घरों से अपनी फुप्पियों के, और बुयूति अखवालिकुम या घरों से अपने मामुओं के, और बुयूति खालातिकुम या घरों से अपनी खालाओं के, और मा मलकतुम या जो मालिक हुए तुम, मफातिहाहु उसकी कुंजियों के, और सदीक़िकुम या अपने दोस्त के, लैसा अलैकुम नहीं तुम पर, जुनाहुन कोई गुनाह, अन ताकुलू कि तुम खाओ, जमीयन मिलकर, और अश्तातन या अलग अलग, फ़इज़ा फिर जब, दखल तुम दाखिल हो तुम, बुयूतन घरों में, फसल्लिमू तो सलाम करो, अला अनफुसिकुम अपने लोगों पर, तहय्यतन दुआए खैर है, मिन इंदिल्लाही अल्लाह के पास से, मुबारकतन बाबरकत है, तय्यबतन पाकीज़ा है, कज़ालिका इसी तरह, युबय्यिनुल्लाहु बयान फरमाता है अल्लाह ताला, लकुम तुम्हारे लिए, अल आयाती आयात को, लअल्लकुम ताकि तुम, ताक़िलून तुम अक़ल से काम लो। बहुत एक लंबी आयत है और बहुत सारी चीज़ों को इस आयत ने कवर कर लिया। और आप देखिए अल्लाह पाक ने एक एक रिश्ते का नाम लेके बताया है, एक एक रिश्ते का। सबसे पहले तो बात की गई है कि अंधे पर हरज, हरज कहते हैं, हर्ज को भी कहते हैं, और गुनाह, गुनाह है यहाँ पर मतलब, यानी किसी भी अंधे पर कोई गुनाह नहीं है, और ना लंगड़े पर कोई गुनाह है, और ना मरीज पर कोई गुनाह है। किस बात का गुनाह नहीं कि तुम कि वो खाएं कहाँ, और वला अला अनफुसिकुम और ना तुम्हारे नफ्सों पर कि तुम खाओ अपने घरों से। अब सबसे पहली बात यह है कि अंधों पर और लंगड़ों पे कोई गुनाह नहीं है कि तुम वो खाएं घरों से, तो उन पे गुनाह क्यों होगा उनके ऊपर गुनाह। बात ये थी कि जो लंगड़े या अंधे हैं वो देखें उनकी माजूरी जो है ना, बाज़ दफ़ा ऐसी होती है कि उनको लोग बुलाने से हिचकिचाते हैं, या उनको उनके आने से लोग थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस करते हैं। अल्लाह का शुक्र है आमतौर से ऐसा नहीं होता, लेकिन आपने शायद कभी देखा हो या कभी कि अगर किसी महफिल में, किसी दावत में कोई लंगड़ा या कोई अंधा हो, तो हर एक नहीं, अल्लाह का शुक्र है बहुत सारे लोग बहुत अक्ल और शऊर वाले भी हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो बार बार मुड़ मुड़ के उनको देखेंगे, फिर आपस में सरगोशियाँ करेंगे, फिर उनसे कुछ सवालात करेंगे, फिर उनको कुछ उनसे बातें करेंगे, कैसे हो गया, क्यों हो गया। या ऐसा भी होता है बाज़ दफ़ा कि कोई अंधा या कोई लंगड़ा घर में मौजूद है, तो दावत पे या कहीं जाते हुए घर वाले उसको छोड़कर चले जाते हैं कि वहाँ जाएंगे, कहाँ इनको संभालते फिरेंगे, इनको पकड़ पकड़ के चलाना पड़ेगा, और वहाँ पे 10,000 लोग सवालात और बातें करेंगे, हम भी उनकी तवज्जो का मरकज़ बन के हो जाएंगे। अच्छा नहीं लगता ना। इसलिए कहा गया कि किसी भी लंगड़े या किसी भी अंधे को इस तरह से अपनी महफिलों से दूर ना करो, उनको बुलाओ और उनको अपनी दावतों में शामिल करो। कोई हर्ज नहीं है इसमें। अगर वो खाते हुए गिरा देते हैं कोई हर्ज नहीं है। अगर वो ठीक तरह से अब जैसे एक अंधा है, उसको नहीं पता कि उसके सामने खाने की क्वांटिटी क्या है या कितनी चीज़ें हैं, उसको जो उसके हाथ में आ रहा है या उसको जो उसको समझ में आ रहा है, हो सकता है वो ज़्यादा कोई चीज़ ले ले जो कि नहीं लेनी। बाकी लोग हिसाब से जो देख रहे हैं उनको तो पता है ना कि टेबल पर अब इतनी चीज़ें हैं, लेकिन जो अंधा है उसको तो नहीं पता। हो सकता है वो ज़्यादा ले ले, ज़्यादा खा ले,
کوئی چیز نکال لے اپنی پلیٹ میں تو اپنے دل کو بڑا کرو. ان پہ کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ وہ اپنی معذوری کی وجہ سے محتاج ہے, اس کو نظر نہیں آ رہا, یا کوئی لنگڑا ہے, یا کوئی لنگڑے کے ساتھ ساتھ کسی کا ہاتھ اگر وہ بھی اسی میں آ گیا کہ جیسے کسی کا ہاتھ بیکار ہے, اب اس کو کھانے میں مشکل ہو رہی ہے, وہ ہاتھ کو موڑ کے یا ٹیڑھا کر کے کھا رہا ہے, یا اس طرح سے کھا رہا ہے کہ اس کے کھانا جو ہے وہ منہ تک جا نہیں رہا اور تھوڑا جا رہا ہے تھوڑا گر رہا ہے, تو لوگوں کو بیٹھنے میں گھن آئے, کراہیت ہے کہ یہ کس طرح کھا رہا ہے, یا کھاتے ہوئے کوئی تھوک یا رال نکل رہی ہے, اس سے صحیح سے کھایا نہیں جا رہا, معذوری ہے. بیسیکلی لنگڑے اور اندھے سے مراد معذوری, کسی بھی قسم کی کوئی معذوری ہے اگر, تو یہ بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہے. ان لوگوں کو ہم کاٹ کے الگ تو نہیں کر سکتے نا, اور نہ کرنا چاہیے. قرآن نے سب سے پہلے ان معذور لوگوں کا ہی ذکر کیا ہے کہ اگر کسی کے گھر میں یا کسی کی فیملی میں ایسے لوگ ہیں تو ان کو خاص طور سے ان کو بلانا چاہیے, اور پھر ان کے دل اتنے دکھے ہوتے ہیں, لوگ ان کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ تھوڑا اپنے آپ کو سب سے الگ سمجھتے ہیں, خود تھوڑا نروس ہوتے ہیں, گھلنا ملنا لوگوں کی دعوتوں میں جانا یا اتنا وہ خود بھی تھوڑا اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کو خاص طور سے بلانا چاہیے اور ان کو شامل کرنا چاہیے, کیونکہ وہ بھی معاشرے کا ایک حصہ ہے نا. ان کو بالکل الگ کر کے تو نہیں اپنی زندگیوں سے پھینکا جا سکتا نا. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے لیے یہ اجازت دی گئی ہے کہ وہ ابھی دیکھیں جو آگے بات آ رہی ہے نا, وہ اب جب ہم آگے تک پہنچیں گے تو آپ کو وہ بات سمجھ میں آئے گی کہ وہ جہاں سے چاہے وہاں کھا سکتے ہیں. مطلب یہ کہ ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. اگر وہ جیسے آپ کے خاندان میں یا آپ کی فیملی میں یا کسی کے خاندان اور فیملی میں کوئی ایسا معذور شخص ہے, تو وہ اگر کسی کے گھر میں آتا ہے اور آ کے کھانے لگتا ہے یا مانگتا ہے کھانا یا کچھ, اس کو حق ہے, اس کو کبھی بھی اس کو ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ وہ اس اپنی معذوری کی وجہ سے پورے معاشرے پہ اس کا یہ حق ہے کہ وہ جہاں سے چاہے جس کے گھر سے چاہے وہ ہر جگہ سے کھا سکتا ہے, اور جہاں جو بھی اس کو کھانا کھلائے اس کے کھانا کھلانا اس کے لیے جائز ہے. اس کے لیے کوئی اس معذور کے لیے وہ نہیں ہے کہ وہ صرف اپنے گھر میں ہی کھا سکتا ہے یا وہ دوسروں کے گھر سے جا کر بھی کھا سکتا ہے اپنی معذوری کی وجہ سے. پھر ساتھ ہی ساتھ نہ تمہارے نفسوں پر کہ تم کھاؤ, اب یہ چیزیں بتائی گئیں, اور ساتھ ہی ساتھ تمہارے نفسوں پر سے کیا مراد ہے, یعنی اپنی ذات, ہم اب خود لنگڑا, اندھا اور مریض میں سب آگے نا, جب کوئی ایسی بیماری ہے, کسی کو لقوہ ہے, کسی کا منہ ٹیڑھا ہے, کسی کو کھانا کھاتے ہوئے کوئی رال ٹپک رہی ہے, یا کسی کی کوئی اور ایسی پرابلم ہے, ہاتھ ٹیڑھا ہے یا کوئی, یہ سب اس میں آ کے ان سب کو یہ سب جب بھی کس کے گھر سے بھی چاہیں جا کے کھا سکتے ہیں. ان کے کھانے پہ کوئی گناہ نہیں ان کو ہے اگر یہ کسی کے گھر سے بھی کھاتے ہیں, اور نہ ہی تمہارے نفسوں پر, یعنی تم سب پر, تمام ہم سب کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. کس بات پہ کہ کھائیں من بیوتکم, اپنے گھروں سے. یعنی یہ سب لوگ جو ہیں, چاہے وہ اندھا ہو, لنگڑا ہو, کسی بھی قسم کا مریض ہو, یا ہم خود ہوں, تو ہم سب کے لیے کیا ہے کہ کھا سکتے ہیں اپنے گھروں سے, اپنے باپوں کے گھروں سے, اپنی ماؤں کے گھروں سے, بھائیوں کے, بہنوں کے, چچاؤں کے, پھپھیوں کے, ماموں کے, خالاؤں کے, ان سب کے گھروں سے. اچھا یہ سب تو سمجھ میں آ گیا کہ باپ کے, ماں کے, بھائی کے, سب کے گھر تو ہیں. اپنے گھروں سے تو ظاہر کھاتے ہی ہیں. اس میں کون سی خاص بات ہے جو یہاں کہی جا رہی ہے کہ تمہارے نفسوں پر, تمہارے اوپر ہے کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ. تو اپنے گھروں سے یہاں مراد ہے اپنے بچوں کے گھر, بیٹوں اور بیٹیوں کے گھر. کیونکہ آپ دیکھیں نیچے جتنے بھی رشتے ہیں ان میں بیٹے یا بیٹی کا کوئی ذکر نہیں ہے, جبکہ سب سے پہلے تو حق ماں باپ کا کس پہ ہے, ہمارا حق سب سے پہلے کس پہ, اپنی اولاد پہ. اور یہ بات جو ہے نا, یہ اس کو اس لیے سمجھیے کہ یہاں پر اپنے گھروں سے مراد بیٹے اور بیٹیوں دونوں کے گھر ہیں.
تو ہمارے یہاں جو ہمارے معاشرے میں ہمارے کلچر میں کہ بیٹی کے گھر سے پانی بھی نہیں پینا, بیٹی کے گھر جا کے کیسے کھا سکتے ہیں, یہ سب کہاں سے آیا ہے؟ یہ سب ہندو کلچر ہے, ہمارا کلچر نہیں ہے. ہمارے کلچر میں ماں باپ کا حق بیٹوں پر بھی ہے اور بیٹیوں پر بھی. ان کے گھر سے بھی کھا سکتے ہیں اور ان کے گھر سے بھی کھا سکتے ہیں, پھر اپنے باپوں کے گھر سے بھی کھا سکتے ہیں. یعنی اپنا گھر الگ ہے اور باپ کا گھر الگ ہے. یا بعض دفعہ ایسا تھا کہ ماں کی دوسری شادیاں ہو جاتی ہیں, باپوں کی دوسری شادیاں الگ الگ, اسی لیے کہا گیا کہ اگر ماں کی کہیں اور بھی شادی ہوئی ہے نا تو پھر بھی اس کے گھر سے کھایا جا سکتا ہے اور باپ کے گھر سے بھی کھایا جا سکتا ہے, بھائیوں اور بہنوں کے گھر سے, چچا اور پھوپھیوں کے گھر سے, ماموں اور خالاؤں کے گھر سے. یہ رشتے بتائے گئے ہیں جن کے گھروں سے آپ کھا سکتے ہیں, آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے. اور پھر ساتھ ہی ساتھ وہ جن کے تم مالک ہو, اس کی کنجیوں کے. اب یہ کون سی جگہ ہیں جن کے کنجیوں کے مالک ہیں؟ تو کنجیوں کے مالک کسی آفس, کوئی آفس ہے یا کوئی اسکول ہے یا کوئی ایسی جگہ ہے کہ جس کی چابیاں آپ کے پاس ہوں اور آپ کے اوپر اس کی ذمہ داری ہو کہ آپ وہاں جاتے ہیں, اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں یا وہاں پر جاب کرتے ہیں یا کیئر ٹیکنگ ہے یا جو بھی آپ کا کام ہے. تو جس کے مالک ہوئے, کنجیوں کے مالک ہوئے, یعنی اس کی ذمہ داری, اس گھر کی ذمہ داری مالک نے جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں سونپی ہوئی ہے. اب ایسا گھر ہے یا ایسا آفس ہے یا ایسا اسکول ہے, بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ گھر والے سب باہر ہیں اور یہاں پر گھر جو ہیں وہ کرائے پہ اٹھائے ہوئے ہیں, تو کسی ایک کو رسپانسبل بنا دیتے ہیں کہ بھئی آپ ہر مہینے کرایہ لے لیجیے گا اور اس گھر کی دیکھ بھال اور چابیاں سب آپ کے پاس ہیں. یہ گھر خالی پڑا ہوا ہے تو آپ ایک بیچ میں چکر لگا لیا کریے, ہمارے آنے سے پہلے اس کی صفائی کروا دیجیے گا. اب اس گھر میں کیا کھائیں گے جس گھر میں کوئی ہے ہی نہیں؟ کنجیاں تو ہیں ضرور پاس, لیکن وہاں پر کھائیں گے کیا؟ اب اس سے مراد یہ کہ مطلب وہاں پہ کوئی درخت لگے ہوئے ہیں پھلوں کے, اس کا پھل توڑ کے کھا سکتے ہیں. یا ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہم لوگ باہر رہتے تھے جب, تو وہاں پر اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی اکثر کہ ہمارے جیسے فیملی فرینڈس ہیں, اب ان میں سے کوئی پاکستان جا رہا ہے 10-15 دن کے لیے, تو اب اس کے گھر میں کوئی پلانٹس ہیں یا کوئی اور کوئی کام ہے یا میڈ کو آنا ہے, صفائی کروانا ہے, تو وہ چابی ہمیں دے کے چلے جاتے تھے کہ 3-4 دن بعد جا کے ذرا پلانٹس کو پانی دے دینا, یا وہ ہمارے آنے سے پہلے میڈ سے صفائی کروا لینا. یا پھر یہ کہ یہ بھی اکثر کہا انہوں نے کہ میری فرینڈ تھی تو وہ جب بھی جاتے تھے پاکستان تو اپنی گاڑی کی چابی بھی اور گھر کی چابی بھی وہ ہم لوگوں کو دے کر جاتے تھے, اور گاڑی کا بھی یہی کہتے تھے کہ ہر 2-3 دن میں آپ جا کے اس کو بول کے آپ اپنے یوز میں لے آئیے, تاکہ یہ کہ اس کی بیٹری وہ نہ ہو. پھر گھر کی بھی چابیاں دے کے جاتے تھے کہ خاص طور سے آنے سے ایک دن پہلے وہ ہمیں بتا دیتی تھے کہ بھئی فلاں جگہ سے نا میرا آرڈر کر کے یہ کھانا ہمارے لیے گھر پہ منگوا دو, کہ ہم جب آئیں گے بچے یہ کھائیں گے, تو ہم وہ سب بھی منگوا کے رکھ دیتے تھے. وہ لوگ رات کو جس وقت بھی آتے تھے تو وہ اب ظاہر ان کے پاس اپنی چابی ہوتی تھی, ہاں پھر بعد میں ہم لوگ ان کو چابی ان کی دے دیتے تھے. کہ اسی طرح ہم آتے تھے کبھی تو ہم اپنی چابی ان کو دے کے آتے تھے. تو اب اگر ایسا کسی کے ساتھ آپ کی ایسی ڈیلنگ ہے تو آپ اس کے گھر گئے ہیں تو آپ اس کا فریج کھول کے کوئی ڈرنک رکھا ہے تو آپ پی سکتے ہیں, کوئی فروٹس رکھیں تو آپ کھا سکتے ہیں. وہ کہتی بھی تھی کہ بھئی وہ فلانی چیز ہے, ڈرائی فروٹس رکھیں تو آپ نکال کے کھا سکتے ہیں, کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. یا ایسے دوست جن سے اتنی بے تکلفی ہے آپ کی, تو وہاں پر بھی دوستوں کے گھر میں بھی بے تکلفی سے آپ جا سکتے ہیں اور آپ وہاں سے کچھ بھی کھا سکتے ہیں, کوئی گناہ نہیں. اب اس میں تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے کہ یہ جن رشتوں کا نام لیا گیا ہے, ماں باپ ہیں, بہن بھائی ہیں, خالہ ماموں چچا پھوپھی, یہ سارے رشتے ہیں, آپ بے شک ان کے گھروں سے کھا سکتے ہیں. اچھا, بات ساری کیا ہوتی ہے کہ کھانے میں بھی آپ کو بھی کچھ شرائط ہیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کے گھر گئے, اب اس نے اپنے حساب سے کوئی چیز کوئی خاص کوئی اسپیشل اس نے بنائی ہے, بچوں کے لیے اپنے بنائی ہے, اپنے لیے بنائی ہے, اور اس نے اس کو ابھی کور کر کے اور وہ رکھا ہوا ہے, وہ نہیں نکالنا چاہ رہا ہے, لیکن آپ گئے اور آپ نے کھولا جناب, اور سب سے پہلے ابھر کے وہی نکالا اور کھانا شروع کر دیا کہ جی ہمیں تو اجازت ہے, ہم تو کھا سکتے ہیں. یا پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی چیز بہت کم ہے,
یا کوئی خاص کسی نے اپنے لیے کسی فرض کریں کہ اب جیسے کسی نے سردیاں ہیں، کسی نے کوئی ڈرائی فروٹس منگوائے اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ تھوڑے سے ہیں، اس نے اپنے حساب سے منگوائے ہیں، اس کے اپنا وہ، آپ اس کی فکر ہی نہ کریں کہ بھائی اس نے اپنے لیے منگوائے ہیں، اتنے مہنگے منگوائے، آپ جناب مٹھیاں بھر بھر کے کھائیں جب بھریں جیبوں میں کہ جی ہمیں تو اجازت ہے. یا پھر اس طرح کی کوئی چیز، ایسا کوئی وہ کھانا یا کوئی ایسا وہ ہو کہ جو وہ کسی خاص موقع کے لیے تیار کر رہا ہو اور آپ کے سامنے ابھی اس کو نہیں نکالنا چاہ رہا، لیکن آپ بضد ہو جائیں نہیں جی میں تو کھا کے ہی جاؤں گی. تو مطلب کیا ہے؟ مختصراً بات یہ ہے کہ اجازت تو ہے کہ آپ جہاں سے آپ کی بے تکلفی ہے، جیسے اپنے بہن بھائی کے گھر میں بھی آپ گئے ہیں یا ماں باپ کے یا جہاں بھی آپ کی دوستوں کے گھر میں بھی آپ کی بے تکلفی ہے، اب وہ آپ کو اگر مروت میں کچھ کہہ نہیں پا رہا یا روک نہیں رہا یا ٹوک نہیں رہا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بالکل آؤٹ ہو جائیں اور جو دل چاہے اس کے گھر میں جو کچھ آپ کو رکھا ہوا مل رہا ہے سب کچھ کھا کے اس کی پلاننگ کو چوپٹ کر دیں. اس چیز کی اجازت اللہ نے نہیں دی ہے. اس چیز کی اجازت دی ہے کہ آپ گئے، جا کے بیٹھے، اب وہ گھر والے کسی اس میں بزی ہیں، آپ نے فریج کھولا، آپ نے دیکھا کہ کافی سارے فروٹس یا کوئی چیز رکھی، آپ نے اس میں سے ایک آدھ چیز نکال لی، کھا لی. کوئی آپ نے دیکھا کہ شربت رکھا ہے یا کوئی ڈرنک رکھا ہے تو آپ نے وہ نکال کے پی لیا. یا آپ کچن میں گئے، آپ نے دیکھا کہ کوئی کھانا بنا ہوا رکھا ہے، کھانے کا وقت گزر چکا ہے، وہ لوگ کھا چکے ہیں، کھانا ہے، آپ نے پوچھ لیا کہ بھئی یہ میں کھا لوں. پوچھنے میں کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے کہ مطلب اجازت دے دی گئی تو اب پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ پوچھ سکتے ہیں. یا کوئی چیز پک رہی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں کہ بھئی یہ کیا دعوت کے لیے بن رہی ہے یا اسپیشلی کچھ بن رہی ہے، یا مجھے بھوک لگ رہی ہے، میں کچھ کباب رکھے ہوئے تھے فریز رکھے ہوئے، آپ نے ایک آدھ نکال کے تل لیا. مطلب یہ کہ اتنی بے دردی نہیں ہونی چاہیے دوسرے کی چیزوں سے، اس کے گھر میں اس کے سامان، اس کے کھانے پینے کی چیزوں میں یہ بے دردی نہیں ہونی چاہیے. جو کہتے ہیں نا مال مفت دل بے رحم، کہ بھئی اب خوب اچھے سے اس کا ستیہ ناش کرو. ایک کھانا ہے، دو کھانے کباب تو 6-8 کباب تل لو. ہمارا کیا جا رہا ہے، ہم تو یہ تھوڑی کچھ کہہ سکتی ہے، ہم جو دل چاہے کر لیں. تو دیکھیں دوسرے کو تکلیف اور پریشان کرنا جو ہے نا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے. تو یہ اجازت دی گئی ہے، بے تکلفی کے ساتھ آپ دوسرے کے گھر میں جا سکتے ہیں. اور یہ ہر انسان خود سینس کر سکتا ہے، خود محسوس کر سکتا ہے کہ دوسرا انسان جو ہے نا وہ کہاں پر آپ کی اس بات سے اس کو تکلیف ہوگی. اپنے اوپر رکھ کے سوچیں نا کہ میرے گھر میں کوئی آئے تو میں کس حد تک اس کو اجازت دوں گی اور کس حد تک کے بعد مجھے برا لگے گا. بس وہاں پر اپنی حد متعین کر لیں اور اس حد تک آپ بے تکلفی سے جو بھی ہو وہ آپ کھا سکتے ہیں. یا کوئی گھر میں نہیں ہے، آپ انتظار کر رہے ہیں، آپ کو کسی کام کے لیے کہہ کے گئے کہ بھائی مجھے بہت ضروری جانا ہے، کوئی پلمبر آئے گا یا الیکٹریشین آئے گا تو تم کام کروا لینا. اب آپ چلے گئے، وہ آنے میں دیر ہو گئی، آپ کو بھوک لگ رہی ہے، تو آپ نے دیکھا کھانا بنا ہوا ہے، آپ نے جتنا ایک آدمی نارمل کھاتا ہے اپنے حساب سے نکال کے کھا لیا. یہ نہیں کہ ان کے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں. سمجھ گئے نا؟ تو یہ تھوڑی سی چیزوں کا بس خیال رکھنا ہے. باقی یہ کہ جو کچھ بھی یعنی ایک معروف حد جو ہے نا اس کو پار نہیں کرنا چاہیے. اور یہ نہیں ہے کہ جو بھی ہاتھ لگے وہ سب کچھ کھا لو، چاہے کہ وہ کسی کے لیے بھی رکھا ہو، اور زیادہ سے زیادہ کھا کے اس کو ختم کر دو تو تاکہ دوسرا آئے تو وہ پریشان ہو کہ اب مجھے نئے سرے سے بنانا پڑے گا. تو معروف حد جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ جہاں پر کسی کو برا نہ لگے، جس حد تک دوسرا خوشی سے برداشت کرے. ٹھیک ہے؟ تو اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ بھی بات بتائی گئی کہ کوئی گناہ نہیں ہے تم پر کہ تم اکیلے کھاؤ یا یعنی الگ الگ ہو کے کھاؤ یا مل کر کھاؤ. یہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ عرب میں بہت سارے جو قبائل میں رواج تھا، ان میں کچھ میں تو یہ تھا کہ اکیلے کھانے کا رواج ہی نہیں تھا. یعنی اگر کوئی اکیلا آدمی ہوتا تھا، جیسے ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی سنا ہے کہ وہ بغیر کسی کو اپنے مہمان بنائے ہوئے وہ کھانا نہیں کھاتے تھے. تو کوئی نہیں ملتا تھا تو راستے میں کھڑے ہو جاتے تھے اور کسی مسافر کو لے کر آتے تھے اور پھر اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، اکیلے نہیں کھاتے تھے. تو بہت سارے عرب کے قبائل ایسے ہیں جو
اکٹھے بیٹھ کے ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں، اور بہت ساری جگہوں پر اس چیز کو معیوب سمجھا جاتا تھا اور لوگ الگ الگ کھاتے تھے۔ تو دونوں صورتوں میں کھانا کھانے پر کوئی گناہ والی بات نہیں ہے، لیکن بہتر کیا ہے؟ بہتر یہ ہے کہ کم از کم ایک کھانا جو ہے وہ گھر والے ساتھ مل کر کھائیں۔ یعنی یہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں ہے، لیکن یہ ایک معاشرتی اصول ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ گھر والے ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہیں، کیونکہ سارا دن تو اگر بچے ہیں تو بچے بھی اپنے اسکول کالج یونیورسٹی میں بزی ہوتے ہیں، باپ بھی اپنی جاب میں، مائیں بھی اپنے اپنے کاموں میں، کوئی جس کو جس وقت موقع ملتا ہے وہ اس وقت کھاتا ہے، تھوڑا کھایا زیادہ کھایا، کسی نے نہیں کھایا۔ لیکن رات کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت سب گھر پہ موجود ہوتے ہیں، اور اگر سب ساتھ میں بیٹھتے ہیں تو پھر ایک دوسرے سے کھانا ہوتا ہے، پھر بیٹھ کے بات چیت ہوتی ہے، تو ایک دوسرے سے کے پرابلمس بھی پتہ چلتے ہیں، ایک دوسرے کی خوشیاں کامیابیاں بچوں کی آپس میں ڈسکس کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، ہنستے ہیں، بولتے ہیں، جس سے سب ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں۔ تو بہتر ہے کہ ایک وقت کا کھانا ضرور سب ساتھ میں مل کے کھائیں، لیکن اللہ کی طرف سے ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، دونوں صورتوں میں گناہ کوئی نہیں ہے، الگ الگ کھانے پر بھی اور ساتھ میں کھانے پر بھی۔ پھر بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، ایک کنڈیشن یہ بھی ہے کہ دعوت میں بلایا ہے لوگوں کو، سب لوگ آ گئے ہیں، ایک فیملی نہیں آئی ہے، سب انتظار کر رہے ہیں۔ اب اتفاق ہے کہ ان کو کسی وجہ سے دیر پہ دیر ہو رہی ہے، کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے ان کے گھر کوئی مہمان آ گئے ہوں نکلتے ٹائم، یا کوئی ایسی بات ہو گئی کہ وہ نہیں اب باقی سارے لوگ کیونکہ انتظار کر رہے ہیں، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ کھانا لگا دینا چاہیے، تاکہ دوسرے لوگوں کو تکلیف نہ ہو، وہ کھانا کھا لیں، گھر کے لوگ جو ہیں ایک دو لوگ رک جائیں، باقی جب وہ گیسٹ آ جائیں تو وہ ان کے ساتھ کھا لیں۔ اور اس پہ کسی کو برا بھی نہیں ماننا چاہیے، کیونکہ سارے لوگوں کو تکلیف دینے سے بہتر ہے نا کہ ان لوگوں کو کھانا کھلا دیا جائے، تو پھر وہ الگ الگ بھی کھلایا جائے یا ساتھ میں کھلایا جائے، دونوں صورتیں ہو جاتی ہیں۔ تو کئی صورتیں ایسی ہیں، لیکن ان میں سے کسی میں بھی کوئی گناہ والی بات نہیں ہے، جس طرح سے بھی کھایا جائے۔ پھر ایک اور بات کہ جب تم گھروں میں داخل ہو تو پھر سلام کرو اپنے لوگوں پر، یہ دعائے خیر ہے اللہ کی طرف سے، بابرکت ہے اور پاکیزہ ہے۔ اب جب گھر میں داخل ہو تو اس کا بھی طریقہ آداب بتائے جا رہے ہیں کہ غیر اور اجنبی لوگوں کا تو بتا دیا گیا کہ وہ دروازے پہ آئیں اور سلام کریں 3 دفعہ، اور اب تو بیل ہے، خیر تو گھر بھی ماشاءاللہ سے اس وقت کی طرح کے تو نہیں ہے، بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں، وہاں تو ایک حجرہ ہوتا تھا، باہر سلام کرتے تھے، اندر لوگوں کو آواز آتی تھی۔ اب تو ماشاءاللہ سب کے گھر بڑے ہوتے ہیں، باہر کوئی سلام کرتا بھی رہے تو اندر تو کسی کو پتہ ہی نہ چلے، تو اب تو بیل ہوتی ہے، تو بیل کا وہی مطلب ہے کہ وہ بیل بجے گی تو جو بھی گھر والا ہے وہ جائے گا، تو دروازہ کھولے گا تو پہلی بات کیا ہوگی؟ باہر سے آنے والا سلام کرے گا، ٹھیک ہے؟ یہ تو باہر والوں کے لیے۔ لیکن اسی طرح سے جب گھر کے لوگ بھی، ہم خود بھی، جو بھی ہمارے بچے یا ہم جو بھی، ان کو یہ طریقہ سکھائیں کہ جب وہ گھر کے اندر داخل ہوں تو سلام کریں، کیونکہ جو بھی گھر میں آتا ہے تو باقی لوگوں کے لیے یہ دعائے خیر ہے، سلامتی کی دعا ہے نا، اور وہ جو جواب دیں گے تو وہ اس آنے والے کے لیے دعائے خیر ہے۔ تو اگر گھر خالی بھی ہو، یعنی اگر فرض کریں جیسے ہم سب گھر والے ہوتے ہیں نا، بعض دفعہ کہیں کسی کے گھر گئے ہیں یا کسی دعوت میں گئے، کسی شادی میں گئے تو سبھی چلے گئے، تو جب واپس آتے ہیں تو گھر تو خالی ہے، تو پھر اس وقت بھی سلام کریں۔ اور خالی گھر میں سلام جو ہے وہ کیا کیا جاتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یاد کر لیں اگر نہیں یاد ہے تو جب ہم گھر کے اندر انٹر ہوں تو سلام ضرور کرنا چاہیے۔ اگر یہ نہیں بھی یاد ہے تو اس کو یاد کر لیں، اور جب تک نہیں یاد ہے تو جو سلام آپ سمپل کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پڑھ کے گھر کے اندر انٹر ہوں تو جو شیطان ہوتا ہے نا وہ وہیں باہر رہ جاتا ہے، کہتا ہے رات گزارنے کا ٹھکانہ جو ہے یہاں نہیں مل سکتا۔ جب آپ یہ پڑھ کے گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو گھر کے اندر کوئی ہو تو بھی سلام کرنا ہے، گھر کے اندر کوئی نہیں ہے، آپ آئے ہیں اور گھر خالی ہے، کوئی بھی گھر میں نہیں،
پھر بھی سلام کرنا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے دعا خیر بتائی گئی ہے جس میں برکت ہے اور یہ پاکیزگی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے تمہارے لیے اپنی آیات کو، یعنی اپنے احکامات کو اسی طرح واضح کر کے بیان کرتا ہے کہ تم ایک ایک چیز دیکھیں کیسے سمجھا دی کھول کے بالکل، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ انما المؤمنون، بے شک مومن تو الذین آمنوا، وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، باللہ و رسولہ، اللہ پر اور اس کے رسول پر، وَإِذَا، اور جب وہ ہو، اور وَإِذَا، اور جب کانو، وہ ہوتے ہیں، معہو، آپ کے ساتھ، علی امر، کسی کام پر، آپ کے ساتھ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جامعین، اجتماعی، لم یذہبوا، نہیں وہ جاتے، حتیٰ، یہاں تک کہ، یستاذنوہ، وہ اجازت لے لیں ان سے، کس سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ان، بے شک، الذین، وہ لوگ جو یستاذنونک، اجازت مانگتے ہیں آپ سے، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں جو یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، باللہ و رسولہ، اللہ پر اور اس کے رسول پر، وَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ، فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ، پھر جب وہ اجازت مانگے آپ سے، لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، اپنے کسی کام سے، یعنی اپنے کسی ذاتی کام سے، فَأْذَن، تو اجازت دے دیجئے، لمن، جس کے لیے، شئتا، آپ چاہیں، منہم، ان میں سے، واستغفر، اور بخشش مانگیے، لہم، ان کے لیے، اللہ، اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا۔ اب ایک اور بات جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے حکم اللہ کا، کہ مومن، اصل مومن کون ہے؟ ایمان والے کون لوگ ہیں؟ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد ان کا کیا طرز عمل ہوتا ہے کہ جب وہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں کسی کام پر، یعنی کوئی بھی کام ہے، کوئی بھی کام سے مراد ہے یہاں، چاہے وہ جمعے کی نماز کا خطبہ ہو، یا جہاد کا معاملہ ہو، یا کوئی اور ایسی اجتماعی کوئی میٹنگ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو وہ وہاں سے جاتے نہیں ہیں جب تک کہ وہ اجازت نہ لے لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو یہ اجازت لینا جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے، اور یہ ادب سکھایا جا رہا ہے اجازت لینے کا، رخصت لینے کا، کہ کسی بھی محفل میں، دین کی خاص طور سے محفل میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ بات ہمیں سکھائی جا رہی ہے نا، کہ جیسے ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہیں ہے نا، لیکن دین کی محفل تو ابھی بھی ہے موجود نا، دین کے کام تو ابھی بھی ہوتے ہیں نا، تو دین کے کاموں اور دین کی محفلوں میں سے اگر کسی کو اٹھنا ہے یا وہاں سے نکلنا ہے تو باقاعدہ اجازت لینی چاہیے۔ اس کو اپنی چالاکی نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم کیسا بچ کے نکل آئے، پتہ بھی نہیں چلا کسی کو، ٹھیک ہے، کیونکہ آگے تفصیل اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب وہ لوگ بے شک وہ لوگ جو اجازت مانگتے ہیں آپ سے، یہ تو وہی لوگ ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اس سے کیا پتہ چلا کہ جو بغیر اجازت لیے، بغیر نوٹس میں آئے، کوشش کر رہا ہوں کہ بھئی کسی طرح سے چپکے سے نکل جائیں، پتہ بھی نہ چلے، اور یہ طرز عمل جو تھا یہ زیادہ تر کس کا ہوتا تھا؟ منافقین کا، کیونکہ مومن جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ لوگ تو یہی لوگ اصل میں مومن ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، کہ ان کو کبھی کوئی ایسی ایمرجنسی یا کوئی ایسی ضرورت پڑ جاتی ہے تو وہ اجازت لیتے ہیں، آ کے اپنی وہ بات، اپنی وہ پرابلم بتا کے اجازت لیتے ہیں، اور جو ایمان والے نہیں ہیں وہ تو ضرورت ہی نہیں سمجھتے، تو سوچتے ہیں اچھا کسی طرح سے پیچھا چھوٹے اور ہم چپ چاپ سے نکل جائیں، کسی کو پتہ بھی نہ چلے، اور پھر جب وہ اجازت مانگے اپنے کسی ذاتی کام سے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جب اپنے کسی ذاتی، ظاہر ہے اگر کسی ایسے دین کے کام سے جو اجتماعی کام ہے تو وہ چاہے جو بھی ہوں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، تو آپ کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر نکلنا جو ہے وہ کیا ہے؟ ایمان کے خلاف ہے۔ تو جو مومنین ہیں وہ تو اجازت مانگیں گے، اور پھر اپنے ذاتی کام کے لیے اجازت مانگیں گے، یعنی اس محفل کو یا اس جہاد کو یا اس خطبے کو اگر چھوڑ کے جانا پڑ رہا ہے تو کوئی اپنے گھر کا یا اپنا ذاتی کوئی کام ہے نا، اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اگر ایسی سچویشن ہے
تو پھر آپ جس کے لیے چاہیں آپ اس کو اجازت دیجیے. یعنی یہ آپ کے اوپر ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کے اوپر کوئی یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ جو بھی مانگے اجازت آپ اس کو اجازت دے دیں. اور ہم یہ پڑھ چکے ہیں میرے خیال سے 11ویں سپارے میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ کس طرح عذر پیش کرتے تھے وہ جھوٹے عذر منافقین. اور مومنین جو تھے وہ عذر پیش نہیں کرتے تھے بلکہ وہ حقیقی ان کے پاس عذر تھا اور وہ روتے تھے کہ ہم جہاد میں نہیں جا سکتے، کہ ہمارے پاس سواریاں نہیں ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کہ ہم اپنے لیے جہاد میں جانے کے لیے اپنے سامان اور تیاری کر سکیں. تو جو محروم تھے وہ رو رہے تھے. تو مومن اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے مومن تو بغیر کسی کوئی بہت ہی بڑی وجہ نہ ہو اس وقت تک تو وہ اجازت ایسے آپ سے لے گا ہی نہیں نا. ایمان کا حصہ ہے یہ کہ آپ کا ساتھ دے. تو اگر کوئی چھوڑ کے جانا چاہے تو پھر آپ فیصلہ کریں کہ اس کا وہ کام زیادہ ضروری ہے جس کی وجہ سے وہ جا رہا ہے، یا اس کام کو چھوڑ کے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بھی معاملہ ہے یا جہاد کا ہے یا خطبے کا ہے یا کوئی میٹنگ ہے یا کچھ بھی ہو، جو بھی ہو رہا ہے وہ زیادہ اہم ہے. یہ فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. اور جس کو چاہیں اس کو اجازت دے دیں اور پھر اجازت دینے کے بعد اس کے لیے بخشش مانگیے. کیوں بخشش کیوں مانگیں؟ اس لیے کہ وہ ایک نیکی اور دین کے کام سے محروم ہو گیا. اپنے ذاتی کام کے لیے اگر وہ اس مجلس سے، اس محفل سے، اس جہاد میں نہیں جا پا رہا تو پھر وہ ایک بہت بڑی نیکی سے محروم ہو گیا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دے پا رہا. جو بھی اس کی ضرورت ہے جینوئن ہے بے شک، لیکن وہ ایک نیکی سے تو محروم ہو گیا نا. تو ایک نیکی سے اور دین کے کام سے کیونکہ وہ محروم ہو گیا ہے اپنے ذاتی کام کی وجہ سے، تو اس کے لیے مغفرت کی، بخشش کی دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا. یعنی کتنی یہ پیاری بات ہے نا کہ کوئی جینوئن بھی ریزن ہے اگر تو بھی اختیار ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ اس ریزن کو سمجھتے ہیں کہ یہ اس قابل ہے تو اس کو اجازت دیں. اور اگر اجازت دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے لیے بخشش کی دعا بھی کیجئے کہ بے شک ان کا کام تو بہت ضروری ہے جس کی وجہ سے وہ جا رہے ہیں، لیکن ایک دین کے کام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے سے تو محروم ہو گئے نا اتنی بڑی نیکی سے. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو یہ بات تھی نا، اور آج بھی دین کے کام اور دین کی محفلوں میں یہ چیز جو ہے نا ہونی بہت ضروری. آپ دیکھیں میں اکثر آپ لوگوں سے ایک بات کہتی ہوں، جب آپ مجھ سے یہ کہتے ہیں نا کہ ہم ٹیسٹ نہیں دے سکتے، اس دفعہ یہ مسئلہ ہے، میں آپ سے اکثر سے میں نے یہ بات کہی ہے کہ جو آپ عذر مجھے دے رہے ہیں نا، آپ بتائیں آپ اللہ کے سامنے یہ عذر دے سکتے ہیں؟ اگر آپ اللہ کے سامنے دے سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، میری طرف سے اجازت. تو آپ یہ بات سمجھیے کہ دین کا کام کرنے والا وہ کوئی بھی ہے، چاہے وہ پڑھانے والا ہے، چاہے وہ کسی اور دین کے کام کے لیے آپ اس کے ساتھ شامل ہوئے ہیں، تو پھر اس کی مرضی اور اجازت کے بغیر آپ اس کام کو چھوڑ نہیں سکتے اور اس کام سے رخصت نہیں لے سکتے. جو لوگ اس گروپ میں موجود ہوتے ہوئے بھی سمجھتے ہیں کہ ان کی کوئی ذمہ داری نہیں رہی، جب دل چاہتا ہے سبق سنائیں گے، جب دل چاہتا ہے نہیں سنائیں گے، جب دل چاہتا ہے ٹیسٹ دیں گے، جب دل چاہتا ہے نہیں ٹیسٹ دیں گے. کیونکہ بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ٹیسٹ نہ دینے کی ایک ایسی وجہ ہوتی ہے جو اللہ کے پاس بھی قبول ہو. اکثریت میں کہوں گی ایسے مجھے ایکسکیوزز دیتے ہیں کہ میں ان کو قبول نہیں کر سکتی، مجھے وہ ایکسکیوز لگتے نہیں ہیں. لیکن میں کچھ نہیں کہتی آپ لوگوں کو، میں کہتی ٹھیک ہے نہیں دینا چاہتے نہیں دیں. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ دین کے کام سے عذر جو ہوتا ہے نا، یہ آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرنا پڑے گا. اس کو اتنا لائٹ مت لیجئے. لیکن آپ لوگ بہت لائٹ لیتے ہیں. کیوں لیتے ہیں؟ اگر ابھی آپ کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہوتے یا وہاں سے کوئی کورس کر رہے ہوتے جہاں آپ نے ایک فیس دی ہوئی ہوتی اور وہاں آپ کو مہینے میں ٹیسٹ دینا ہوتا اور آپ کو تیاری کرنی ہوتی، میں دیکھتی ہوں آپ کیسے وہاں پر ایکسکیوز دیتے. ایک تو وہاں پر آپ کے پیسے لگے ہوئے ہوتے، دوسرے اس کے
بدلے میں آپ کو ایک دنیاوی ایک ڈگری ایک چیز مل رہی ہوتی، آپ جان توڑ کوشش کرتے، لیکن یہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر پڑھنے کا نہ پڑھنے کا، بس ہمیں ٹائم مل گیا تو ہم نے پڑھ بھی لیا، نہیں ملا تو نہیں پڑھ سکے، شادی ہو گئی، کسی کا انتقال ہو گیا، کوئی اور مسئلہ ہو گیا، کسی کی طبیعت خراب ہو گئی، سب سے آسان کام ہے جی ٹیسٹ نہیں دے سکتی، میری تو تیاری نہیں ہو سکی۔ تو میں کسی کو یہاں پر بلیم نہیں کر رہی، کسی کو ٹارگیٹڈ کوئی نہیں ہے میری میں یہاں پر کر رہی ہوں، کسی کو ٹارگیٹ نہیں بنا رہی، میں ایک جنرل بیہیویئر کی بات کر رہی ہوں، ایک انسانی سائیکی کی بات کر رہی ہوں۔ جس طرح میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ اگر میں آپ لوگوں کا ٹیسٹ نہ لوں نا تو آپ لوگ اتنی دفعہ قرآن کو کھول کے پڑھیں گے نہیں، یاد نہیں کریں گے۔ یہ ٹیسٹ صرف اس لیے آپ لوگوں کو ایک کو ٹیسٹ دینا ہوتا ہے نا، مجھے آپ سب کا لینا ہوتا، تو میں اگر ٹیسٹ نہ لوں تو میرے لیے آپ سے زیادہ میرے لیے آسانی ہے، لیکن آپ لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے۔ ابھی میں آپ سے منتھلی فیس لینا شروع کر دوں اور میں آپ کو کہوں کہ میں فلانی یونیورسٹی سے آپ کو وہاں سے سرٹیفکیٹ دلواؤں گی، پھر آپ لوگوں کا جوش اور خروش اور آپ کی تیاری جو ہے نا وہ دیکھنے سے تعلق رکھے گی، لیکن آپ کو اس کا اجر کتنا اچھا اور بڑا ملنے والا ہے آپ لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ وہ لوگ بے شک وہ چند ہیں جو سیریس ہیں اور مستقل مزاج ہیں، استقامت اللہ نے ان کو دی ہے دین کی، اور وہ اپنے راستے پہ چلے جا رہے ہیں، وہ دنیا میں بھی انشاءاللہ تعالی سرخرو ہوں گے اور آخرت میں بھی اللہ کے مقربین میں سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی کلام کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے وقت نکالنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، کوئی معمولی کام نہیں ہے، اس کو اتنا ہلکا مت لیں آپ لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی اجازت مانگتا ہے تو جس کو چاہیں آپ اجازت دیں اور پھر اس کے لیے بخشش بھی مانگی، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ نے اپنی رحمت کا بھی احساس دلا دیا کہ ایسا نہیں ہے، اللہ معاف کر دے گا اگر واقعی ایکسکیوز جو ہے وہ جینوین ہوگا۔ لا تجلو، نہ تم بناؤ، دعا اور رسولی، بلانا رسول کا، بینکم آپس میں، کا دعا ان مانند بلانے کے بعدکم تمہارے پاس کے بعدن باس کو، قد بلا شبہ یعلم اللہ جانتا ہے اللہ، الذین ان لوگوں کو جو یتسللون کھسک جاتے ہیں، منکم تم میں سے، لوازن آڑ لیتے ہوئے، فلیحذر الذین پس چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ جو یخالفون مخالفت کرتے ہیں، ان امرہ اس کے حکم کی، ان تصیبہم کہ پہنچے انہیں، فتنتن کوئی آزمائش، اور یصیبہم یا پہنچے انہیں، عذاب علیم آخرت کا عذاب، دردناک عذاب۔ ٹھیک ہے، یعنی نہ تم بناؤ، یعنی تم یہ نہ سمجھو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بلانا جو ہے وہ تمہارے آپس میں ایک دوسرے کے بلانے کی طرح ہے۔ یہاں پر 3 باتیں اس میں آ گئیں دعا میں۔ پہلا تو یہ کہ اگر رسول بلائے، یعنی رسول کے بلانے کو عام آدمیوں کی طرح بلانے کی طرح نہ سمجھو، یعنی رسول کا بلاوا غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ اگر کوئی بلاتا ہے تو پھر انسان کو آزادی ہے نا کہ کسی کے بلانے پہ جائے یا نہ جائے، یہ اس کی مرضی ہے، لیکن اگر رسول بلاتا ہے تو نماز کی حالت میں بھی نماز توڑ کے اور رسول کی بات سننے کے لیے جانا چاہیے۔ اور رسول کے بعد یہ حکم ماں باپ کے لیے بھی ہے کہ اور شوہر کے لیے بھی ہے کہ نفل نماز، خاص طور سے ماں باپ اگر بلائیں تو نماز توڑ کے، یہ مطلب نہیں ہے کہ ماں باپ ایسی ہی آواز دے رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھیں تو آپ نماز توڑ کے چلے جائیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، ماں باپ کسی ایسی کنڈیشن میں ہیں، یعنی ماں بیمار ہیں یا بستر پہ ہیں یا کوئی ایسی تکلیف میں ہیں اور آپ کو آواز دے رہے ہیں، انہیں کسی چیز کی ضرورت ہے اٹھنے کی، یا گر گئے یا پانی چاہیے یا کچھ ہے، تو آپ یہ نہیں کہ آپ نماز کو پورا کر کے ہی سلام پھیر کے ہی جائیں، بلکہ فوراً جائیں۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح اگر کوئی اور بلائے تو انسان کو اجازت ہے کہ وہ اس کی بات
اس کے بلاوے پہ جائے یا نہ جائے، لیکن رسول کا بلاوا جو ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ دل میں ذرا سی بھی اگر کسی نے تنگی محسوس کی کہ کیوں بلا لیا اس وقت، کیوں، یعنی یہ رسول کے بارے میں اس خاص طور سے بات ہو رہی ہے، تو پھر اس کے ایمان کو خطرہ ہے۔ تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ رسول کے بلانے کو ہم یہ سمجھیں کہ جیسے عام کسی کو دوسرے کو عام آپس میں دوستوں کو بلایا جاتا ہے۔ رسول عام انسانوں کی طرح نہیں ہے، اس کا بلانا بہت اہم ہے۔ اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی جو مانتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہیں، تو پھر رسول کا بلاوا ذرا جو ہے در حقیقت اللہ کا بلانا ہی ہے نا، اللہ کے احکامات کے پہ عمل کے لیے ہی بلا رہا ہے رسول، ایسے تو نہیں بلا رہا۔ دوسری بات یہ کہ رسول کی دعا کو عام لوگوں کی دعا کی طرح نہ سمجھو، یعنی رسول کی دعا جو ہے نا وہ ضرور قبول ہے۔ اب وہ اگر دعا ہے یا بد دعا ہے، دونوں صورتوں میں یہ قبول ضرور ہوتی ہے۔ اور دعائیں آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جب مانگی اللہ نے کیسے قبول کی، چاہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا موقع ہو، یا جنگ بدر کا موقع ہو، یا اس کے علاوہ اور بہت ساری واقعات، بہت ساری باتیں۔ اسی طرح بد دعائیں بھی، جیسے کہ مکے میں قحط جو آیا تھا، اور اسی طرح سے ابو لہب کے بیٹے نے جو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی تھی، تو کہ تمہیں کوئی بڑا جو وہ ہے درندہ وہ کھائے گا، تو اس کو شیر نے اس کو کھایا تھا۔ کس طرح کہ قافلے میں سفر کرتے ہوئے وہ تجارتی قافلے کے ساتھ جا رہا تھا، تو ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، تو اس نے کہا نہیں میں یہاں نہیں رکوں گا، یہاں جنگل قریب ہے اور مجھے کوئی شیر یا بھیڑیا کھا لے گا، کیونکہ مجھے بدو، یہ اس کو یقین تھا کہ یہ میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے تو یہ ہو کے رہے گا۔ تو لوگوں نے کہا اچھا ہم تمہیں، چاروں طرف لوگوں نے گھیرا بنایا اور سو گیا، اور اس کو بالکل بیچ میں ایک جگہ پہ اس کو لٹایا ہے، اور شیر آیا ہے اور وہ لوگوں کے اوپر سے چڑھ کے گیا ہے اور صرف اس کو پکڑ کے اس کو چیر پھاڑ کے وہ چلا گیا اور کسی کو نقصان نہیں پہنچا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور بد دعا دونوں جو ہے وہ اللہ کے پاس مقبول ہیں، قبول ہوں گی۔ تو اس لیے اس بات کا خوف رکھو کہ اللہ کے رسول تمہارے درمیان موجود ہیں، تو ان کی ناراضگی سے کا خوف رکھو، اور اگر وہ تم سے خوش ہو کر دعا دیں تو اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، اور اس کا خوف رکھو کہ کہیں ناراض ہو کر تمہیں بد دعا نہ دے دیں، تو تمہاری پھر بدنصیبی کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو یہ ہو گیا دوسرا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ رسول کو پکارنا عام آدمیوں کی طرح پکارنا نہیں ہے، یعنی جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو نام لے کے اور اس طرح سے آوازیں دیتے ہو نا، اس طرح سے رسول کو نہیں پکار سکتے۔ بہت ادب اور احترام کے ساتھ اللہ کے رسول کو مخاطب کرنا ہے، اور اللہ کے رسول کو مخاطب کرنا، دیکھیں ان بدوؤں کو بھی کہا گیا تھا نا جو دروازے پہ کھڑے ہو کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آوازیں دیتے تھے، یا اس طرح کے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینا ہے۔ یا مجلس کے بھی طریقے بتائے گئے کہ اگر کوئی بات سمجھ میں بھی نہ آئے یا کوئی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت مناسب انداز میں، بہت آپ کا انداز بھی ایسا تھا اور بات کو بہت الفاظ کو بہت اچھے سے ادا کرتے تھے کہ لوگوں کی سمجھ میں آئے۔ پھر بھی اگر کسی نے نہیں سنا یا کوئی، تو ایسے ٹوک کے نہیں کہہ سکتے کہ کیا کہا تھا، نہیں میں نے نہیں سنا۔ ذرا ادب اور احترام کے طریقے اور آداب بتائے جا رہے ہیں، اور یہ محفل کے آداب ہیں، دین کی مجلسوں اور محفلوں کے یہی آداب ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھے، وہی سکھائے گئے۔ تو رسول کو اس طرح نہ پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسروں کو، یاروں دوستوں کو آوازیں دیتے ہو اور پکارتے ہو نا، اس طرح سے ان کو نہ پکارو۔ وہ تمہاری طرح کے، تم میں سے تمہاری طرح کے عام انسانوں کی طرح نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے رسول ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت اچھے سے جانتا ہے ان لوگوں کو جو کھسک جاتے ہیں تم میں سے آڑ لیتے ہوئے۔ اب یہ کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ وہی منافقین کا، یعنی مومنین کے بارے میں تو بتا دیا نا کہ وہ ایسے ہیں ہی نہیں کہ بغیر اجازت لیے کبھی محفلوں سے یا اللہ کے کسی کام سے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کے لیے بلائیں، اور اس سے وہ بغیر کسی بہت ہی بڑی کسی وجہ یا عذر کے وہ ان محفلوں سے نکلیں، اور اگر کبھی نکلتے بھی ہیں تو
مطلب خاص طور سے جا کے اجازت لیتے ہیں۔ اب یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے جو اس چکر میں ہوتے ہیں کہ چپکے سے پیچھے سے کھسک جائیں۔ آپ کو معلوم ہے جب جہاد کا موقع آتا تھا تو یہ ان کی کیا کوشش ہوتی تھی ان محفلوں سے ان میں شامل نہ ہو، کہیں ان کو نہ پکڑ لیا جائے۔ ان کو تو یہی لگتا تھا نا کہ ہماری شامت نہ آ جائے اور ہمیں کہیں شامل نہ کر لیا جائے۔ اپنی جانیں بڑی پیاری تھی، اپنا مال بہت پیارا تھا۔ اور اسی طرح جو غزوہ تبوک کے موقع پہ کتنے ان لوگوں نے بہانے بازیاں اور عذر تراشے تھے۔ تو یہ کوشش کیا ہوتی تھی کہ جیسے بات ہو رہی ہے یا لوگ اس محو ہیں بات سننے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہ کسی چیز کی آڑ لے کے چپکے سے پیچھے سے نکل جائیں، ایک دوسرے کو اشارے کرتے تھے اور وہاں سے نکل جاتے تھے کہ یہ بڑی چالاکی اور عقل مندی۔ آج بھی دیکھیں بہت سارے لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ ایسے کاموں میں جب پوچھا جا رہا ہو کوئی اللہ کا کہ دین کا کوئی کام ہے تو وہاں پہ چپ چاپ سے نکل جائیں اور باہر نکل کے سمجھتے ہیں ہم نے بڑا عقل مندی اور چالاکی دکھائی، دیکھو کیسا بچ گیا، ورنہ ہم بھی پکڑے جاتے ہیں، ہماری بھی کوئی ذمہ داری لگ جاتی یا ہمیں بھی کچھ دینا پڑ جاتا۔ تو یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اس کے حکم کی، انہیں ڈرنا چاہیے، یعنی یہ اللہ کے حکم ہے، اللہ کے کام ہے، ان کی جو مخالفت کرتے ہیں ان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ان پہ کوئی آزمائش، فتنہ یعنی آزمائش جو کہ دنیا سے متعلق ہو، دنیا میں یعنی کوئی تکلیف نہ آئے، اور یا پھر کوئی عذاب آخرت کا دردناک عذاب انہیں نہ ملے، یعنی فتنہ جو ہے وہ دنیا سے متعلق ہے اور عذاب العلیم جو ہے وہ آخرت سے متعلق ہے، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے لیے ان کو کوئی ایسی تکلیف یا آزمائش نہ پہنچے۔ تو کیا ہوتا ہے بعض دفعہ انسان یہ سوچتا ہے کہ بھئی وہاں پہ مجھے دینا پڑ جاتا ہے، میں نے تو پیسے بچا لیے، لیکن کوئی ایسے حادثہ، کوئی ایسا ایکسیڈنٹ، کوئی ایسی بیماری، کوئی ایسی تکلیف آ جاتی اس سے زیادہ خرچ ہو جاتا ہے۔ یا یہ سوچتے ہیں ہمارے پاس اتنا ٹائم کہاں ہے جو ہم ان کاموں میں لگائیں، ہماری تو اتنی مصروفیت ہے، سارا دن ٹائم ہی نہیں ملتا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے واقعی میں کوئی ایسی مصروفیت، کوئی بیمار ہو جاتا ہے یا کوئی ایسی تکلیف آ جاتی ہے کہ اس سے زیادہ وقت جو ہے نا وہ اس میں لگ جاتا ہے، لیکن جو دین کے کام، اللہ کے کام سے بچایا ہوتا ہے، یہ سوچ کے کہ ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، تو واقعی پھر ٹائم ہی نہیں ہوتا، اور یہ تو دنیا کی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہیں ڈر نہیں لگتا اس بات کا، ان کو خوف رکھنا چاہیے، ڈر رکھنا چاہیے کہ آخرت کا دردناک عذاب بھی ملے گا، صرف دنیا کا نہیں۔ جو اللہ کے کاموں کو ٹالتے ہیں اور ان سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو کر ہی نہیں سکتے، ابھی ہمارے پاس اتنا ٹائم، ہم تو اتنے مصروف ہیں، ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہوتا، تو پھر دنیا اور آخرت کی سزاؤں کے لیے وہ تیار رہیں، کسی بھی قسم کی مصیبت، کسی قسم کی بھی سزائیں جو ہیں وہ ان کو مل سکتی ہیں۔ اللہ بھی خبردار رہو، ان اللہ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات والارض جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، قد یعلم بلا شبہ وہ جانتا ہے، ما انتم جو تم ہو علیہ جس پر، وہ یوم اور جس دن یرجعون وہ لوٹائے جائیں گے الہی طرف اس کے، فینبئہم تو پھر وہ بتا دے گا انہیں، بما عملو جو انہوں نے عمل کیے، واللہ اور اللہ تعالیٰ بکل شیء علیم ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اب یہ ساری باتیں بتا کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اللہ کا ہی ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، جس پر بھی تم ہو، یعنی ایمان کے جس درجے پر ہو یا منافقت پر ہو یا جو کچھ بھی ہے تمہارے دل میں، وہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور کیونکہ وہ زمین اور آسمان کا مالک ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی ہے ہی نہیں۔ اور جس دن وہ لوٹائے جائیں گے، یعنی وہ جو یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم دنیا میں بڑی سمارٹنس دکھا کے، چالاکی دکھا کے ہم بچ گئے، تو پہلی بات تو یہ کہ ان کو دنیا میں بھی اس کی کوئی نہ کوئی آزمائش سے وہ گزریں گے، کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی فتنہ۔ اب آپ دیکھیں نا اللہ کے کاموں اور اللہ کے دین کے لیے کام کرنے سے مسلمان جو ہیں آج کل کتنا دور ہو گئے، جس کا نتیجہ ذلت کی شکل میں مل رہا ہے نا، دنیا بھر میں ذلیل اور رسوا ہیں، تعداد میں کتنی زیادہ ہیں، کتنی بڑی بڑے ملک، کتنی بڑی بڑی طاقتیں ہیں، لیکن کوئی عزت ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ فتنہ ہے نا، دنیا سے متعلق یہی آزمائش ہے کہ یہ آزمائش پہنچ رہی ہے نا۔ اور اپنے اپنے لیول پر دیکھیں کہ عام انسانوں کا رویہ کیا ہے، کہ جہاں اللہ کے کام کے لیے، اللہ کے دین کے کسی کام کے لیے بلایا جائے تو 100 عذر یاد آ جاتی ہیں، 100 مصروفیتیں یاد آ جاتی ہیں، تو پھر
دردناک اور آخرت کا عذاب بہت دردناک ہے، کیونکہ یہ منافقت کی نشانی ہے نا، منافقین کے لیے تو بہت دردناک عذاب۔ تو یہ بات جو یہ کرتے ہیں کام، وہ یہ بات یہاں پر تو خالصتاً یہ منافقین کے لیے بات ہے، لیکن باقی لوگوں کے لیے بھی بات ہے کہ یہ بات سب اپنے ذہن میں رکھیں کہ اللہ سے کوئی بات چھپی نہیں ہے، زمین اور آسمانوں کا مالک وہی ہے اور ہر بات اس کو پتہ ہے، اور جب لوٹائے جائیں گے وہ اللہ کی طرف، کب؟ قیامت کے دن، تو پھر وہ انہیں بتائے گا سب کچھ جو انہوں نے عمل کیے، یعنی جو کچھ وہ اسمارٹنس دکھا رہے ہیں اپنے حساب سے، یا جو کچھ بھی دنیا میں چالاکیاں اور جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ کام، اور سمجھ رہے ہیں کہ یہاں تو نہ کوئی دیکھنے والا ہے، اور لوگ بھی دھوکے میں آ گئے ان کی باتوں سے۔ لوگوں کو دھوکہ دینا تو بہت آسان ہے نا، لیکن اللہ کو دھوکہ دینا بالکل آسان نہیں ہے، بلکہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ دلوں کے بھید تک جانتا ہے۔ تو پھر جو کچھ بھی انہوں نے کیے ہوں گے نا عمل، ان کا سارا کچا چھٹا اللہ کھول کے بتا دے گا کہ کیا نیت تھی اور کیا عمل تھا، یہ سب کچھ ان کو خود بتائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان کو یہ ساری چیزیں خود بتائی جائیں گی، تو وہ کسی چیز کو جھٹلا نہیں سکیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے بہت اچھی طرح سے، علیم ہے، بلکہ بے شک صرف وہی جاننے والا ہے، کیونکہ ہم سامنے جو ہمیں لوگ نظر آ رہے ہیں، یا جو وہ بات کر رہے ہیں، یا جو ان کا رویہ، جو ان کا بیہیویئر ہے، ہمیں تو وہی نظر آ رہا ہے نا، لیکن اللہ کو ان لوگوں کے دلوں کے بھید، نیتوں کا حال، یہ سب بھی معلوم ہے۔ تو اللہ بہت اچھی طرح جانتا ہے جو کچھ بھی انسان کے دل میں ہے، جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے عمل، اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، اور قیامت کے دن وہ سب کو سب کے سامنے یہ ساری چیزیں لا کے انہیں بتائے گا۔ الحمدللہ سورہ نور یہاں پر ختم ہوئی، اور اب آپ کی آگے سورہ الفرقان شروع ہو رہی ہے۔